برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله وصحابه ذوي الخير والإحسان، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم ما يسطرون، صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، آفتاب نبوت، مہتاب رسالت، ختم الرسول یعنی مولا کل جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جس عنوان کو میں نے منتخب کیا، اس میں آپ کے لیے ہمارے لیے ایک بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنا صرف اس لیے نہیں کہ آخرت میں اس کی اہمیت ہے، آخرت کے لیے تو تمام معاملات ہمیں دنیا میں غور و خوض کرنا ہی چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں اس پر نظر رکھنا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں۔ قلم سے مراد کیا ہے اور قلم کی اہمیت کیا ہے، میں اس کے متعلق چند باتیں پہلے عرض کروں، پھر اپنا مدعا میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کے حوالے سے فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جب قلم کو پیدا فرمایا گیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا، قلم روئے زمین پر جتنے لوگ آنے والے ہیں قیامت تک سب کے بارے میں تو تقدیریں لکھ ڈال، ان کے بارے میں ساری چیزیں تو لکھ ڈال۔ تو قلم نے لکھنا شروع کر دیا، ساری چیزیں لکھ ڈالی۔ اب یہاں پر اہل سنت اور جماعت کا ایک عقیدہ بھی سامنے آتا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے رک کر بولوں کہ قلم کیا کوئی انسان ہے یا قلم کوئی فرشتہ ہے؟ قلم ایک قلم ہے، لکھنے کا کام جس سے ہوتا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم جانتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں بھی دیکھیں تو اس کی تشریحات یہی سمجھ میں آتی ہے ہمیں کہ قلم ایک چیز ہے جس سے لکھنے کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یا اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا اور قلم نے لکھنا شروع کر دیا اور تقدیر لکھ بھی ڈالی۔ جب ایک قلم کو پتہ ہے کہ قیامت تک آنے والے کون کون لوگ ہیں اور ان کے معاملات کیا ہونے والے ہیں، تو اب یہ قلم بنا کس سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا تو یہ نور کافی وقت تک، کافی لمبے عرصے تک یوں ہی موجود تھا اور اس کی آمد کا انتظار ہوتا رہا۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا جاتا ہے تقریباً 12,000 سال تک یہ نور یوں ہی رقص کن ہوتا رہا، یعنی عالم وجد میں آتا، اور جب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عالم وجد میں آتا اور اس سے جو قطرات گرتے تھے تو بعض قطرات ایسے ہوئے جس سے انبیاء علیہ السلام کو بنایا گیا، جن کو نبوت دی گئی۔ ایسے ہی نہیں، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں نبی جو بنے کس کو بھی نبوت دے دی جاتی، اللہ کے منتخب بندے تھے۔ تو یہاں پر بات سمجھ میں آتی ہے انبیاء علیہ السلام میں سے بھی وہی لوگ آئے ہیں جو اس نور کا حصہ بنے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر کہتے ہیں کہ بعض دفعہ جب اللہ رب العزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو طلب فرماتا رقص کن ہونے کے لیے، وہ جب رقص کرتے تب آپ کے نور سے کچھ چھڑکیاں گرتی تھی جس سے زمین بنتی، آسمان بنتا، چاند سورج بنے، لوح و قلم بھی اسی نور سے بنے ہیں۔ اب مجھے بتائیں جس نور کے ٹکڑے سے قلم کا اتنا علم ہے، جو سراپا نور ہے اس کا علم کتنا ہوگا؟ یہ ایک میں نے ذہن کو آپ کے قریب کیا کہ قلم سے ریلیٹڈ ہمارا بھی جو عقیدہ ہے۔
اب عزیزان ملت اسلامیہ، قلم ہو، لوح ہو، اب یہاں پر لکھ دینے سے ایک چیز آپ کے ذہن میں یہ بھی بیٹھ جانا چاہیے، بعض لوگ اپنے درمیان جو جملوں کو بولتے ہیں، تقدیر میں جیسا تھا ویسا ہوا، راضی رہو اس پہ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کو اپنے اوپر اس طرح لازم نہ کرو کہ تقدیر میں جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہوا، یعنی مجبوراً ہمیں کرنا پڑا۔ اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر یہ مت سمجھیں کہ تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا تو ہو گیا، جانے تو ختم ہوا، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت وہ عالم ہے، وہ جاننے والا ہے کہ ہم آگے کیا کرنے والے تھے، اپنے علم کے مطابق اس نے لکھ دیا۔ آج جمعہ کا دن ہے، آپ کے درمیان، آپ کے علاقے میں بہت ساری مساجد ہیں، اب آپ جمعہ کی نماز پڑھنے جائیں گے بھی کہ نہیں، یا اس مسجد میں آئیں گے، کسی دوسری مسجد میں جائیں گے، یہ آپ پر ڈیپینڈ تھا، آپ کدھر کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ اب آیا آپ یہاں کا فیصلہ کرنے والے تھے، اللہ کے علم میں موجود تھا، اللہ نے اس چیز کو لکھ دیا، یہی ہے ہماری تقدیر، اس لیے مجبور نہیں کیا گیا۔ اگر یہ مجبوری والی بات آتی تو سب سے بڑا جو ظلم و ستم کا معاملہ لیا جاتا ہے کسی کی جانب سے کہ زور زبردستی اس کے اوپر یہ معاملات عائد کیے گئے، تو معاذ اللہ رب العالمین اللہ رب العزت کی جانب بھی لوگ منسوخ کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کو ایمان کی حالت میں رکھا ہے، ایمان کی دولت انہیں دی ہے، اور بعض لوگ جو کفر کی حالت میں، یہ تو مجبور ہی ہے نا، ان کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا، تو کسی کو مجبور نہیں کیا گیا، ہم جیسا کرنے والے ہوتے ہیں ویسا ہماری تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو قلم کے معاملات کو لے کر میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس قلم کی اہمیت بہت ہے میرے عزیزوں، اور قرآن مقدس میں اس لکھے ہوئے کے جو معاملات ہیں اس کو آپ تھوڑا توجہ دیجیے گا۔ یہ لکھنے کے معاملات تقدیر سے جو شروع ہوئے تو ایسا نہیں ہے کہ وہیں پر ہی اسٹاپ ہو گئے، بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ دو فرشتے ہمہ وقت رہتے ہیں جنہیں قرآن مقدس میں یوں کہا گیا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تمہارے دونوں جانب فرشتے ہیں جو لکھنے کا کام کر رہے ہیں۔ کیا چیز لکھتے ہیں؟ جو چیز تم عمل کر رہے ہوتے ہو، جو کام کر رہے ہوتے ہو، اس چیز کو وہ لکھ دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لکھنے کا معاملہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے ہی جانا کہ قلم تو جانتا ہی تھا، اس نے تو پہلے ہی سے لکھ دیا ساری چیزیں، اب قلم نے تو تقدیر میں یہ بھی لکھا نا یہ گناہ کرنے والا ہے کہ ثواب کرنے والا ہے، پھر یہ الگ سے پرٹیکولر ہے کہ دو فرشتے سب کے ساتھ سب کے معاملات کو لکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ اللہ رب العزت تو یقیناً جانتا ہے، لیکن قرآن مقدس میں میں آپ کے سامنے پیش کروں، کئی سارے مقامات پر اس کے حوالے سے فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ کہف میں بھی اس کے بارے میں ملتا ہے، اور دوسری صورتوں میں بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے حوالے سے ہے کہ لا یغادر، کہ اس نے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی، الا صغیرۃ او کبیرۃ، نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ اس نے کوئی بڑی چیز چھوڑی۔ جب محشر میں لوگوں کے سامنے ان کے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی جھٹلائیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا سکھانے کے لیے، اسی لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہ کے طور پر بھی ہوگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے، ان کی امتوں کے بارے میں بتایا، تاکہ کل یہ ان پر گواہ بھی بن سکے۔ ہو سکتا ہے لوگ کہنے والے کہیں، آج بھی بولے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم اس لیے کر گئے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ وہاں بھی کہیں گے ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا۔ نہ، ایسا نہیں، ہر دور میں بتانے والے لوگ موجود تھے، ڈرانے والے لوگ بھی موجود تھے، اس پر گواہ بھی موجود ہوں گے، اسی لیے لکھا جاتا ہے تاکہ آپ کے سامنے ان سب چیزوں کی گواہی پیش ہو سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں تک کہ محشر میں جب لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، آپ کو پتہ ہے میں بارہا ایک چیز کہتا ہوں کہ اپنی زبانیں جو چل رہی ہوتی ہیں، ہم جو بول رہے ہوتے ہیں، کبھی 1 گھنٹے کی گفتگو جو ہم نے کسی کے ساتھ کی ہے اسے بیٹھ کر کے کبھی ریکارڈنگ کر کے تحریر کرنا سیکھیں۔ ہمارے استاد محترم جو تفاسیر کیا کرتے تھے، ایک دن ہمیں ایسا ہی حکم ہوا ہمارے زمانے طالب علمی میں کہ جو تم تفسیر سنتے ہو ان تفسیر کو لکھو، ایک کتابی شکل ہم دیں گے اسے۔ میں نے ایک تفسیر لکھنے کی شروع کی، میں نے ایک ہی دن کی تفسیر لکھنے کی شروع کی، سوچا ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، کئی گھنٹے چلے گئے لکھتے لکھتے، اور ساتھ ہی ساتھ 1-2 پیج کی تفسیر نہیں ہوئی، وہ 30-35 منٹ کی تفسیر تھی، جب لکھنے بیٹھا تو 17-18 پیج میں ہوئی،
17 سے 18 पेज में 30 से 35 मिनट की गुफ्तगू। मेरे अजीजों, इतनी सारी 24 घंटा जो हम बोल रहे होते हैं, ख्वाह वो अच्छा अमल हो या बुरा अमल हो, जो भी चीजें हम कर रहे होते हैं, जरा एक बार सोचो तो सही, जब हमारे सामने महशर में ये नामे अमल पेश किया जाएगा और ये रहे कि ये देखो तुम्हारे सारे किए हुए मामलात हैं, तो फरमाया जाता है हदीस मुबारका में, एक एक आदमी के नामे अमल इतनी दूर तक होंगे जहां तक उसकी निगाह जाएगी, जहां तक उसकी निगाह जाएगी। ये आसान नहीं होगा महशर का मैदान, ये सारी चीजें आसान नहीं होंगी मेरे अजीजों। इसलिए सोच समझ कर करना चाहिए मामलात को। लोग बोलते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो फिर तोलो। आज ना जाने कितने लोग अपनी जुबान की वजह से परेशान हैं, ना जाने कितने लोग अपनी जुबान को लेकर हिलाकत में मुब्तला हो चुके हैं मेरे अजीजों। हर जगह जुबान की ताकत नहीं चलती। जमाने के एतबार से आपको उसकी नज़ाकतों को समझना पड़ेगा, उसकी अहमियत को जानना पड़ेगा। आज मैं आपके सामने एक अहमियत को लेकर आया हूँ, मैं वो मुद्दा भी आखिर में आपके सामने पेश करता हूँ। तो ये कलम के मामलात हैं कि जहाँ नेकोकारों के बारे में भी बोला जाएगा महशर में। अच्छा, ये नामे आमाल, ये जो कलम से लिख कर दिए गए सारी चीज़ें होंगी, तहरीर शुदा चीज़ें होंगी। नेक जो होंगे तो उनको तो सीधे हाथ में दे दिया जाएगा, बुरे जो होंगे तो फरमाया गया जिनके आमाल अच्छे नहीं होंगे उनको कहा जाता है हदीस मुबारका में कि उनका उल्टा हाथ उनके सीने की जानिब से घुसाकर पीठ की जानिब से उनको नामा अमाल पकड़ाया जाएगा। ये लिखा हुआ होगा जिससे वो समझ जाएंगे इनके ये सारे मामलात हैं। तो ये तो आखिरत की है और तकदीर के मामलात मैंने आपके सामने पेश किए। दुनियावी एतबार से क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे अब आपकी नज़र में लाता हूँ। कुरान मुक़द्दस में फरमाया गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसके मुतालिक बहुत सारी चीज़ें फरमाई हैं। कुरान मुक़द्दस में है, जिसका मफ़हूम मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि जब कोई भी चीज़ आप लेन देन के तौर पर करें तो उसे लिख लिया करें, कोई भी चीज़, और उस पर गवाह बना लें। आप देखते होंगे इस गवाह का मामला सिर्फ आज हमारे दरमियान बहुत ज़्यादा कहाँ पर है, सिर्फ निकाह के वक्त पर। इन चीज़ों पर हमने सिर्फ गवाह रखना शुरू किया, बाकी सब चीज़ों में ख़त्म कर दिया। आप बै शिरा के मामलात पढ़ेंगे, हमने दरसे निज़ामिया में 7 साल लगाए हैं। 7 साल में आपको मैं बताता हूँ फ़िक़्ह के मसाइल जो बताए जाते हैं, गुस्ल के, ज़कात के, नमाज के, ये तो एक अलग हिस्सा है। 75% जो फ़िक़्ह मौजूद है वो ख़रीदो फरोख्त पर मौजूद है। चीज़ें ख़रीदना, कैसे बेचना, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा तिजारत को लेकर मामला, हमारी इन सब चीज़ों को लेकर नहीं, क्योंकि हर बंदे का अपना एक बिजनेस होता है। और ये है मसला कि जो जिस बिजनेस में है उसको उससे रिलेटेड मसाइल पता होना चाहिए कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो लेन देन के मामलात में एक उसूल अपना लो। आप चाहे किसी चीज़ को खरीद रहे हो या बेच रहे हो, आप खरीदने वाले तो लिस्ट बनवा लेते हो ना, ताकि कल को कोई ऐब निकलता है, कोई परेशानी होती है, आप जाकर दिखा दो आपकी दुकान से ही हमने खरीदा था, ये चीज़ें थी, तो सामने वाला भी आपको उसका मामला हल करके देगा। लेकिन बगैर लिखे पढ़े कोई चीज़ करते हैं आप, तो इसमें बड़ी परेशानी होती है। इसीलिए लेन देन कितना ही अजीज दोस्त क्यों ना हो, कितना ही अजीज दोस्त, जब आपको रकम के मामला आए, प्रॉपर्टी के मामला आए, घर के मामला आए, कितने सारे घरों के मामला ऐसे कि हवाई फायरिंग हो रही, दिखाया जा रहा। आज एक बिजनेस और बता रहा हूँ मैं आपको, खाली फोटो लगी होती है, बिल्डिंग बनी भी नहीं होती, सिर्फ फोटो लगी है, बिल्डिंग बनी भी नहीं है, तस्वीर लगी हुई है, आपके सामने दिखा दिया जाता है इतने माले की बिल्डिंग बनेगी, इतने दिनों में तैयार होगी, सारी चीजें हैं, पैसे लाकर जमा कर दें, आपको चाबी दे दी जाएगी इतने दिन में। ये इस तरह की तिजारत करना ये जायज नहीं है, क्योंकि जो सामान जो चीज है वो मौजूद ही नहीं, और चीज की मौजूदगी के बगैर उसका सौदा कैसे होगा, ये शरीयत में मसला है। बहुत सारे लोग इस तरह की खाटे उठाते हैं मेरे अजीजों, बहुत सारे, मैं पर्सनल जाता हूँ लोगों को कि इस तरह सपना दिखाया गया, एक किस्तों की चीजें सामने रखी गई, वहां भी करते हैं, कुछ पैसे भरते हैं, ना बिल्डिंग बनती है ना चीजें सामने आती है, और पैसा भी डूब जाता है उनका। तो शरीयत में जो बारीकी रखी गई है, ये लिखा पढ़ी के साथ उन पर गवाहों को भी मौजूद रखना। अब गवाहों के लिए सिर्फ गवाह ऐसे नहीं मर्द ही बने, आपको भी पता है औरतों को भी कहा है कि वो भी गवाह बन जाए। वजह क्या है गवाह बनाने की? अच्छा, गवाह बनते एक एक गवाह बन जाते हैं, 2 गवाह क्यों रखने की जरूरत पड़ती है? उसमें वजह यह है कि किसी एक को याद ना रहे तो दूसरा याद भी दिला दे, किसी एक को याद ना रहे तो दूसरा याद दिला दे, और कोई एक इनकार करे तो दूसरा उस पर दलील पेश कर सके कि मैं भी मौजूद था उस वक्त। ये है गवाहों की अहमियत। तो शरीयत में ये जो लिखा पढ़ी का मामला है, इसकी बहुत अहमियत है मेरे अजीजों।
میں نے یہ بات کیوں آپ کے سامنے عرض کی؟ آج ہمارے درمیان جو حالات پیش کیے جا رہے ہیں، آج ہمارے درمیان جو معاملات ہیں، گھر گھر جا کر آنے والا وقت ایسا ہوگا، آپ کی پراپرٹی کو لے کر سوال کیا جائے گا، آپ کے گھروں کو لے کر سوال کیا جائے گا، آپ کی دکان کو لے کر سوال کیا جائے گا، ہر چیز کو لے کر سوال کیا جائے گا۔ آپ کہاں کی رہائش رکھتے ہیں، آپ اس شہر کے، اس ہندوستان میں آپ کا کتنا تعلق ہے، ووٹنگ اعتبار سے آپ کا کردار کتنا ہے، کتنی بار آپ نے ووٹ ڈالا، کتنی بار نہیں ڈالا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے ڈرنا ہے، ساری چیزیں کرنا ہے، نا، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں میرے عزیزوں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں ہندوستان ہمارا بھی ہے، آپ کا حق ہے یہاں رہنے کا، آپ کا حق ہے یہاں چننے کا، ہر چیز۔ اگر کسی چیز میں آپ کا نام نہیں آتا تو آپ اس کی تفتیش کریں، اس کی فہرست میں جا کر دیکھیں کہ کیا معاملات ہے، ہمارے نام ابھی تک نہیں آئے اس میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سب چیزوں میں موجود ہوں گے تو آنے والے وقت میں جو آپ کو یہاں کی رہائش نہ دینے کی بات کرے گی، آپ یہاں پر دکھا سکتے ہیں ہر چیز میں ہم موجود ہیں، تو ہم یہاں کے کیسے نہیں ہیں۔ میں مبہم باتیں تھوڑا کر رہا ہوں، شاید ہمارا نوجوان اس چیز کو نہ سمجھ رہا ہو، بہت ہلکے میں ہر چیز کو لے رہا ہو۔ میں کھلے الفاظ میں اگر کہوں، اپنے آدھار کارڈ، اپنے پین کارڈ، اپنے دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں آئی ڈی کے طور پر، یا آپ کے گھر کے معاملات یا لائٹ بل کے معاملات، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیز کو جہاں سے جہاں کنیکٹ کرنے کے احکامات ہوتے ہیں ان چیزوں کو کر لو، کسی چیزیں میں پیچھے مت رہو، ورنہ آنے والے وقت میں آپ کو معلوم ہے گھروں کو جب توڑا جاتا ہے تو یہ نہیں بولا جاتا آپ کے سامنے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، وہ توڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کے پاس چیز موجود رہے گی تو اس کا تاوان بدلہ مل سکتا ہے، لیکن جب چیز ہی موجود نہیں رہے گی تو توڑ کے چلے جائیں گے۔ آج آپ کے ارد گرد بہت ساری چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو بتانا اتنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں کی اہمیت بتائیں۔ اور تیسری چیز جو میں نے اس قلم کے اعتبار سے بتانا ہے، آج زمانے میں زبان اور ہاتھ کی طاقت کی ضرورت نہیں ہے، آج زمانے میں طاقت کی ضرورت ہے تو آپ کے بچوں کی قلم کی طاقت کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بچپن سے لے کر بچوں کو آگے پیچھے 10ویں تک تو باپ اس طرح گدھے کی طرح پیچھے لگ کر بچیوں کے بھی بچوں کے لگا ہوتا ہے کہ اچھے نمبرات حاصل کرو، اچھی چیزیں حاصل کرو۔ اپنے بچوں کو بچپن میں ایک ٹارگٹ دو کہ میرا سپنا ہے بیٹا یہ تو بن کے دکھا، ایک ٹارگٹ دو آپ، یا اس بچے سے خود پوچھو اس کا شوق کیا ہے، اس کے سامنے کیٹیگریز رکھو کہ پڑھائی کے بعد یہ پلیٹ فارم ہے تمہارے لیے، کن پلیٹ فارم پہ تم جانا چاہتے ہو، کون سی تمہاری پسند ہے۔ ضروری نہیں ہوتا ہماری پسند کا ہی بچہ بنے، اس کی بھی ایک پسند ہے، اس کی بھی ایک سوچ ہے، اس کے ذہنیت کے اعتبار سے اس کے سامنے ساری چیزیں رکھیں۔ ضروری نہیں، آپ بچوں کے سامنے جب نارمل پوچھ رہے ہوتے ہیں، بچہ بچپن میں ہی سب سے پہلے ہوائی جہاز اڑتے دیکھتا ہے اور اسے انوکھا لگتا ہے، اور وہ شروعات بھی وہیں سے کرتا ہے، میں بنوں گا تو ابا پائلٹ بنوں گا، یہ سپنا دیکھتا ہے۔ یقیناً دکھائیں اسے سپنے، لیکن اس کے لیے آپشن بی سی ڈی کر کے بھی رکھیں، بیٹا ان میں پیسے زیادہ لگتے ہیں، اس کے بعد یہ کیٹیگری ہے، یہ بھی چیز اچھی ہے۔ خدمت خلق کی بھی بات رکھیں کہ مخلوق کی خدمت کرنا بھی اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے اس سے۔ آج وکلا حضرات ہمارے درمیان کتنے موجود ہیں، آج آپ جا کر دیکھیں سرکاری ملازمت میں جا کر یہ مسلمان کتنا بے بس محسوس کر رہا ہے۔ کبھی آپ کو لگتا ہے غیروں کے سامنے جا کر ہاتھ پیر جوڑ جوڑ کر ان کے سامنے منت مناجت کرنا یہ کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہے؟ کیا آج ہمارا مسلمان وہاں موجود ہوتا، ہمارے بچے اپنے موجود ہوتے تو ہمارے اوپر یہ نوبت آتی، یہ دور آتا؟ یہ شاید آپ کو احساس نہ ہوتا ہو، جن لوگوں کے گھر میں یہ باتیں پہنچ رہی ہیں اور ان کی مائیں بہنیں جا کر غیروں کے دروازے پر کھڑے ہو رہی ہیں، ان کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے آنسو آج بتا رہے ہیں کہ ان کے اوپر کیا بیت رہی ہے، غیروں کے سامنے جا کر اپنے ہاتھوں کو پھیلانا۔ میرے عزیزوں، میں اپنے درد کا اظہار آج آپ کے سامنے کرتا ہوں، اپنے درد کا اظہار کرتا ہوں۔ آج ایک مسلمان اگر ہر فیلڈ میں موجود ہوتا تو ہمارے علماء جو جیل میں اس طرح سڑ رہے ہیں وہ نہیں موجود ہوتے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل نکالا جاتا۔ ہمارا نوجوان آج معلوم ہے آپ کو، ہبلی کی سرزمین پر 2 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، 400 سے زیادہ بچے ہمارے بند ہیں۔ صرف کیا بات تھی، ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ بچے، لے جا کر قید و بند کی زندگی میں گزار دی، بند ہیں ساری چیزیں، کوئی سبیل نہیں ہے ان کے لیے میرے عزیزوں۔ اور کچھ لوگ راستہ نکال بھی رہے تو کیسا راستہ؟ ہر کوئی اپنی بس گدی کو گرمانے کے لیے کہ جو انہیں آزادی کی راہ دکھائے گا، باہر نکالے گا، اس کو ہم ووٹ دیں گے۔ اس میں باہر ہی آپس میں لڑے جا رہے، سب کوئی راستہ ہی نہیں نکل رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خدا را اپنے بچوں کو ان سب جانب راغب کریں کہ بیٹا صرف دنیا ہی کمانے کے لیے علم حاصل نہ کرو۔ میں بارہا کہتا ہوں
علم دین کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اس حدیث میں دین کا لفظ ہی نہیں ہے۔ آپ نے 12 حدیث سنی ہوگی یہ کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری، اس میں تخصیص نہیں ہے کہ علم دین ہی حاصل کرو، بلکہ ہر وہ علم دین کا علم ہے جس میں خدمت خلق کی نیت کر لی جائے۔ اگر یہ فرض ہے تو آج ہر مسلمان کو مفتی عالم حافظ ہونا چاہیے، اگر اس کی فرضیت کا معنی لیا جائے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں صراحت کے ساتھ آیا فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو لہٰذا ہر گھر سے ہر بندہ نکل جائے، حافظ بنے، عالم بنے، پورے مسائل سیکھے۔ جب علم حاصل کرنا فرض تو اتنا فرض نہیں، ہاں اتنی فرضیت رکھی گئی ہے آپ اپنی نماز کو درست رکھ سکیں، آپ اپنی تلاوت کو درست رکھ سکیں، جن تجارت میں ہوں تجارت کے مسائل آپ کو پتہ ہوں، فقہ کے تھوڑے مسائل، تصوف کے تھوڑے مسائل، حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، 6 چیزوں کو حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، ان چیزوں کا علم آپ حاصل کریں۔ باضابطہ آپ کو حافظ بننا یا عالم بننا یہ فرض کفایہ ہے، آپ کے محلے سے کوئی ایک بچہ بھی عالم بن کر کے آ جاتا ہے وہ فرض ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ اب آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی، لیکن ہاں آپ بالکل جاہل ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں علم ہے، آپ کو نماز کا طریقہ بھی نہیں معلوم، تو اس پر گرفت ہوگی۔ لیکن ہاں علم حاصل کرنا ہے، آپ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، بچپن سے ہی ان کے ذہن میں یہ بات ڈالیں بیٹا جو بھی علم حاصل، آپ ڈاکٹر بنو گے تو غریبوں کی بھی مدد کرنا شروع کرنا۔ آج بہت سارے لوگوں کی سیلریاں آتی ہیں، روتے ہیں، بولتے ہیں کہ پیسے آتے ہیں، آدھے سے آدھے پیسے دوائی میں چلے جاتے ہیں، یہی خرچے ہو جاتے ہیں۔ کئی گھر کو رونا ہے یہ کہ آدھے سے آدھی سیلری تو دوائی میں چلی جاتی ہے۔ آپ کچھ اسباب پیدا کریں ان سب چیزوں کو۔ اور میں بہت سارے یہ چادر گاگر والے لوگوں کو بھی بولنا چاہوں گا، باہر نکل کے جو اتنی بڑی بڑی صندل لے کر نکلتے ہو ڈھول تاشوں کے ساتھ، تم کس کے منانے کے لیے جا رہے ہو؟ کس درگاہ پہ حاضری دینے کے لیے جا رہے ہو؟ آپ سوچتے ہو کہ صاحب مزار اس سے خوش ہوں گے؟ ہرگز خوش نہیں ہوں گے، بلکہ سنیت کو بدنام کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں یہ سب، یہ سارے معاملات سنیوں کو بدنام کرنے کا۔ میں کہوں گا زمانہ چینج ہو رہا ہے، آپ بھی اپنی تھنکنگ کو بدلیں۔ آپ کو اگر کسی عرس کے موقع پر کوئی دین کا کام کرنا ہے، ایصال ثواب کا کام کرنا ہے تو بند کرو اب یہ کھلانا پلانا، بلکہ اگر کسی کے بارے میں پوچھنا ہے کھلانا یہ تو جاؤ محلے میں پتہ کرو کون سا گھر ایسا ہے جس میں گھر میں چولہا نہیں جل پا رہا ہے، کس کے گھر کے افراد ایسے ہیں جو باہر ہیں وہاں پھنسے ہوئے آ نہیں پا رہے ہیں۔ یہاں پر بہت ساری ایسی زندگیاں ہمارے درمیان، بہت سارے بیمار ہیں، آپ کو جا کر دیکھنا ہے، پیسوں کی ضرورت کہاں ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی نہیں آگا، چپک چپک کر آپ کو لپٹ کر مانگنے والے بہت بناوٹی مل جائیں گے، لیکن جو غیرت مند ہوتا ہے وہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر یہی کہتا ہے اے مولا کوئی تو سبیل پیدا کر، غیب سے ہمارے لیے اسباب آ جائیں۔ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ہمارا کہ ہم اسباب بن کر ان تک پہنچیں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ میرے عزیزوں میں کچھ فکر لے کر آیا ہوں، یہ فکر آپ لے کر جائیں۔ وقت بڑا مختصر ہے، بس اتنی ہی سی چیز آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس قلم کے بارے میں قرآن نے قسم کھا کر فرمایا ہے اس قلم کو ہلکا مت سمجھو۔ اپنے بچے کو جب بچپن میں قلم پکڑاتے ہو تو اس کی اہمیت بھی بتاؤ، اس قلم کی اہمیت کیا ہے بیٹا۔ آج جو تم اس قلم کو لکھ رہے ہو، کل جب اس قلم سے تم ایک عہدے پر پہنچو گے اور وہاں جو چیز لکھو گے تمہاری قلم کی بات بولی جائے گی، تمہارے قلم کا آرڈر مانا جائے گا، اس کو سمجھاؤ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اور اسی قلم کے بارے میں جہاں آپ دنیاوی اعتبار سے ذہن سازی کرتے ہیں، اخروی اعتبار سے بھی بتا دیں کہ ہم نے تو یہاں لکھ دیا، ہمارے معاملات بھی لکھنے والے موجود ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاملات لکھنے کے لیے لوح موجود ہے، قلم موجود ہے، محشر میں دفتر پورا تیار ہوگا، وہ ساری چیزیں ذہن میں ڈالیں، ورنہ ہوتا یہ ہے دنیاوی اعتبار سے بچہ تعلیم میں یوں ہی مست ہے، بس یہ ہے ابا نے کہا ہے 12ویں پاس کرنا، اس کے بعد دیکھیں گے نمبر آیا تو کیا ہے۔ ایک ٹارگٹ دو اپنے بچوں کو، میں ہمیشہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بچے کو ایک ٹارگٹ دو، اپنا ایک خواب رکھو۔ جب ایک ماں، میں آج اپنی بات کرتا ہوں، میں نے بچپن میں ہمارا گھر کا معاملہ جو تھا، میری ماں پڑھی لکھی نہیں ہے لیکن الحمدللہ انہوں نے سن کے جتنے مسئلے جانتے محلے میں اس سے زیادہ مسئلہ کوئی نہیں جانتا۔ میں فخر سے کہتا ہوں یہ بات، میں بچپن میں بہت چھوٹا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، میں تحدیث نعمت کے لیے بات بول کر بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے گھر میں کیو ٹی وی کر کے ٹی وی چلتی تھی، اس پہ چینل آتا تھا احکام شریعت، بہت پرانا یہ چینل تھا، اس پہ ایک مفتی صاحب، مفتی اکمل صاحب کا بیان مسائل چالو ہوتا تھا، کبھی خوابوں کی تعبیر ہوتی، کبھی مسائل۔ میری ماں بیٹھی ہوئی ایک جملہ بولی تھی جو میرے دل پہ نقش کر گیا اور میں نے ذہن میں بٹھا لیا۔ میری ماں نے کہا تھا کاش میرا بچہ بھی ایسا بن جاتا۔ یہ ہمارے گھر میں کوئی دینی ماحول نہیں تھا،
ہمارے وہاں پر کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی، لوگ بس وہاں پر بھی ایسی بے راہ روی کے اختیار ہیں. لیکن جب میں نے اپنی ماں سے یہ جملہ سنا، میں نے عہد کر لیا تھا پڑھائی دینی اعتبار سے جتنی ہو سکے گی کرنے کی کوشش کروں گا اور اس سپنے کو پورا کروں گا. الحمدللہ آج میں یہاں پر کھڑا ہوں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے کھڑا ہوں، ان کے ارمانوں کی وجہ سے کھڑا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں ہر بچے کو اپنے باپ اور اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے. آپ اظہار تو کرو اپنی خواہشوں کا کہ میرا بچہ یہ بن کر کے دکھائے. جب ایک سپنا آپ دکھاؤ گے تو ضروری نہیں ہوتا ہر بچہ سپنوں کو پاش کرنے والا ہو. کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ کے اس سپنے کو پورا کرنا ہے، اپنی ماں کی اس خواہش کو پورا کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میرے عزیزوں، اپنے بچوں کی ذہن سازی کرنا شروع کر دو. یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ ہمارا مستقبل ہے. یہ سنوریں گے تو زمانے میں انقلاب آئے گا. اور یہ نسلیں اگر برباد ہوتی چلی گئیں تو مسلمانوں کی جو ذبح ابھی موجود ہے، آنے والا وقت بڑا ہی کرب اور دردناک ہوگا، جس کا نظارہ ہما شما سب کو کرنا پڑے گا. اسی لیے میں بڑی ہی التماس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسے بیان سمجھ کر مت جائیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ایک درد، ایک ذمہ داری جو آپ تک منتقل کر رہا ہوں، اس کا احساس رکھیں. آپ پیسہ ہر چیز میں خرچ کرتے ہیں، ہر چیز میں صرف کرتے ہیں. اپنے بچے کو پڑھائی کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول میں ڈالتے ہیں، ٹیوشن میں ڈالتے ہیں، سب چیزیں کرتے ہیں. اس پر بھی توجہ دیں. رات میں جب بیٹھیں یا صبح اٹھیں تو اس کے حوصلے کو بڑھائیں، پست نہ کریں. کبھی ہو سکتا ہے کہ ذہن کمزور ہو، آپ کے حوصلے ان کے ذہن کو بھی مضبوط کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں سمجھیں. آپ سمجھدار ہیں، عقل مند را اشارہ کافی، عقل مند کو اشارہ کافی ہے. یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائیں آج زمانے کے حالات کو دیکھ کر، تو اپنے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ آدھار کارڈ کے، پین کارڈ کے، یا جو بھی لین دین کے معاملات ہو، اس کو بھی کلیئر رکھیں. اپنی زمین کے معاملات کو بھی کلیئر رکھیں. ساتھ ہی ساتھ جس زمین پر آپ موجود ہیں اور وہاں کے لکھنے والے جو معاملات ہیں اس کو بھی کلیئر رکھیں. کیونکہ آپ جس زمین پر موجود ہوتے ہیں وہاں گناہ کریں گے تو زمین بھی محشر میں گواہی دے گی. اور یہ تو کرامن کاتبین لکھنے والے ہیں ہی، اور اللہ رب العزت تو ہما وقت دیکھ رہا ہے. ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیں میرے عزیزوں. اب وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا. اب نہ بدلیں گے تو زمانہ تمہیں ٹھوکروں پر لا کر رکھے گا اور اپنے پیروں سے اڑا کر رکھ دے گا. نہ آج ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، نہ خانقاہیں محفوظ ہیں، نہ علماء کی زبانیں محفوظ ہیں. لوگ تالا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ ہوشیار ہو جائیں. اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ مختصر سی بات جو میں نے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مولا پاک پروردگار عالم ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا شہدائی بنائے. پاک پروردگار عالم یوم الجمعہ کے صدقے میں جو لوگ قید و بند کی زندگی گزارے انہیں رہائی نصیب فرما. بالخصوص ہمارے استاذ محترم کو رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ نصیب فرما. یا آل الف الفضول ہم سب پر نظر فرمائیں، ہم سب کی حالات پہ نظر فرمائیں. آقا آج ہم کرب کی زندگی گزارے، ہمیں امان نصیب فرمائیں. مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار عطا فرمائیں. اے اللہ ہمارے ایمانوں میں استقامت عطا فرما، ایمانوں میں مضبوطی عطا فرما. اے پاک پروردگار عالم تو نے ایمان جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی، اس ایمان کی دولت ہم سے ضائع نہ ہونے دینا. اے اللہ جب تک یہ ایمان پر ہی زندہ رکھنا، ایمان پر ہی موت نصیب فرمانا. اے اللہ تجھ سے یہ کیوں کہوں، یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.